جب یہ بچہ 6 برس کا ہوا تو ماں نے سوچا کہ ننیال والوں سے اسے ملایا جائے، سو بی بی آمنہ اپنے لال کو لے کر یثرب روانہ ہوئیں، ساتھ میں ان کی کنیز برخا تھیں۔ یثرب کے ان دنوں کو آپ نے بعد میں بہت یاد کیا اور بتایا کہ وہیں انہوں نے اپنے ماموں خالہ کے بیٹوں کی صحبت میں تیرنا سیکھا تھا اور انہی لڑکوں نے انہیں پتنگ اڑانا بھی سکھایا تھا، مگر جب تھوڑے دنوں بعد بی بی آمنہ اپنے بیٹے کو لے کر واپس ہونے لگیں تو رستے میں بیمار پڑ گئیں، انہیں بیچ میں رکنا پڑا۔ کارواں انہیں چھوڑ کر مکہ کی طرف روانہ ہوا، وہ چند دن بیمار رہیں اور انتقال کر گئیں۔ یہ نیک بچہ یثرب اور مکہ کے بیچ اپنی ماں کے سائے سے محروم ہوا، اب نہ اس کے سر پر باپ کا سایہ تھا نہ ماں کا آنچل تھا۔ برخا نے بیماری میں اسے بہت دلاسا دیا تھا اور جیسے تیسے کر کے اسے مکہ لائی۔ اب ہمارے ننھے حضور براہ راست دادا جان کے سائے میں تھے اور دادا نے پوتے کو بیٹوں سے بڑھ کر جانا۔ حضرت عبد المطلب کعبہ کے قرب میں بہت خوش رہتے تھے، سو ان کے گھر والے ان کے لیے روز کعبہ کی دیوار تلے مسند بچھا دیتے تھے، اور ان کا اتنا روب داب تھا کہ کسی بیٹے کی یہ مجال نہیں تھی کہ مسند پر ان کے پاس آ کر بیٹھ جائے، مگر پوتا بلا تکلف دادا کے قریب مسند پہ جا بیٹھتا۔ بیٹے ان سے کہتے کہ الگ ہٹ کر بیٹھو تو عبد المطلب کہتے کہ نہیں نہیں، اسے میرے پاس بیٹھا رہنے دو، خدا کی قسم ایک عظیم مستقبل اس کا منتظر ہے۔ دادا پوتا روز ہی ساتھ ساتھ نظر آتے، کبھی ہاتھ میں ہاتھ ڈالے کعبہ میں گھوم پھر رہے ہیں، کبھی مکہ کی کسی گلی کسی کوچے میں گشت کر رہے ہیں، اور تو اور عبد المطلب اپنے پوتے کو اپنے ساتھ ندوہ میں بھی لے جاتے، جہاں قریش کے گنے چنے 40 بوڑھے سر جوڑ کر بیٹھتے اور مکہ کے معاملات و مسائل پر غور و فکر کرتے۔ یہ 80 برس کا بوڑھا ہر مسئلے کے بارے میں اپنے 7 سالہ پوتے سے ضرور پوچھتا کہ بیٹے تم اس بارے میں کیا کہتے ہو، اور جب ندوہ کے اکابرین عبد المطلب سے ان کے پوتے کے بارے میں کچھ پوچھتے تو وہ کہتے کہ خدا کی قسم ایک عظیم مستقبل اس بچے کا منتظر ہے۔ مگر ماں کو مرے ابھی 2 سال ہوئے تھے کہ دادا کی بھی آنکھ بند ہو گئی۔ مرتے وقت اس بزرگ نے بچے کا ہاتھ ابو طالب کے ہاتھ میں پکڑایا کہ وہ عبداللہ کے سگے بھائی تھے، اور ابو طالب نے بھتیجے پر دادا سے بڑھ کر شفقت کی۔ اس بزرگ نے بھتیجے کو بیٹوں کے برابر جانا، اور ان کی زوجہ فاطمہ نے ان سے اتنا پیار کیا کہ وہ ماں کا غم بھول گئے۔ فاطمہ بھی ہاشم کی پوتی تھیں۔ ان کے بیٹے اسد کی بیٹی جو عبد المطلب کے سوتیلے بھائی تھے، اور آن حضرت کو اکثر ان کی یاد آتی، فرمایا کرتے تھے کہ اس نیک بی بی نے مجھ سے اتنی محبت کی کہ ان کے اپنے بیٹے بے شک بھوکے رہ جائیں مجھے بھوکا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ واقعہ یوں ہے کہ آخری ایام میں عبد المطلب کے مالی حالات اچھے نہیں رہے تھے۔ بیٹوں کے لیے جو انہوں نے اثاثہ چھوڑا وہ بہت معمولی تھا۔ ان کے بعض بیٹوں نے اپنے زور بازو سے دولت کما لی تھی، مثلا ابو لہب نے، مگر ابو طالب غریب آدمی تھے تو بھتیجے کو اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے محنت مزدوری کرنی پڑتی تھی۔ زیادہ تر بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اس مشغلے میں ان کا زیادہ وقت پہاڑیوں پر گزرتا تھا۔ دن دن بھر وہ اکیلے بکریوں کے ساتھ مکہ کے ارد گرد پھیلی ہوئی پہاڑیوں پر گھومتے رہتے تھے۔ کبھی کبھی ابو طالب انہیں اپنے ہمراہ سفر پر لے جاتے، اور ایک دفعہ جب حضور 9 کے سن میں تھے اور بعض روایات کے مطابق 12 کے سن میں تھے تو ابو طالب انہیں لے کر ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام تک گئے، جہاں مکہ سے چلنے والے قافلے بالعموم پڑاؤ کیا کرتے تھے۔ اس سے قریب ہی بصرہ نام کا مقام تھا، جہاں عیسائی راہبوں کی ایک پرانی کٹیا تھی۔ کتنے زمانے سے یہ کٹیا راہبوں سے آباد چلی آتی تھی۔ ایک راہب کی آنکھ بند ہونے لگتی تو وہ دوسرے راہب کو اس کٹیا میں بسر کرنے کی اجازت دیتا۔ جب وہ مرنے لگتا تو اپنی جگہ دوسرے راہب کو بٹھاتا اور آنکھ بند کر لیتا۔ جو راہب کٹیا میں جگہ سنبھالتا تھا وہ ان سب چیزوں کا وارث ٹھہرتا جو اس کٹیا میں ہوتی۔ ان چیزوں میں
چند پرانے مخطوطات بھی تھے جن میں یہ خبر دی گئی تھی کہ عربوں میں ایک پیغمبر کا ظہور ہوگا۔ ان دنوں بحیرہ نامی راہب یہاں بسر کرتا تھا اور وہ ان مخطوطات میں بہت درک رکھتا تھا۔ بحیرہ راہب ویسے تو برسوں سے عرب قافلوں کو دیکھتا چلا آ رہا تھا، اس کی کٹیا کے قریب ہی سے تو قافلے گزرتے تھے، مگر اب کے جو قافلہ آیا اس کے سلسلے میں اس نے ایک عجیب مشاہدہ کیا۔ کیا دیکھا کہ ایک بدلی قافلے پر سایہ کرتی چل رہی ہے۔ پھر جب وہ قافلہ رکا تو اس نے دیکھا کہ وہ بادل کا ٹکڑا بھی عین ان کے سروں پر آ کر ٹھہر گیا ہے، اور ساتھ ہی یہ دیکھا کہ جس درخت کے سائے میں اس قافلے نے پڑاؤ کیا ہے اس کی شاخیں بھی ان کے سروں پر جھک آئی ہیں۔ بحیرہ یہ عالم دیکھ کر سوچ میں پڑ گیا۔ اس کے علم میں یہ بات تھی کہ کوئی بڑی روحانی شخصیت ہو تب ہی ایسے آثار پیدا ہوتے ہیں۔ اس عالم حیرت میں اسے ظہور کرنے والے پیغمبر کا خیال آیا اور اس نے حیران ہو کر سوچا کہ کیا واقعی جس پیغمبر کا عربوں میں ظہور ہونا تھا اس کا ظہور ہو گیا ہے۔ اس خیال کے ساتھ وہ چونک پڑا۔ اس نے فوراً پیغام بھجوایا کہ اے اہل قریش، مجھے ایک وقت اپنی میزبانی کا شرف بخشو، فقیر کی کٹیا میں تشریف لاؤ اور ما حضر تناول کرو۔ اہل قافلہ بحیرہ کی کٹیا پر پہنچے، مگر چلتے وقت وہ حضور کو اونٹوں اور ساز و سامان کی نگہبانی کے لیے چھوڑ گئے، مگر بحیرہ نے مہمانوں میں سے ایک ایک کی صورت غور سے دیکھی۔ اسے کسی چہرے پر وہ علامات نظر نہ آئیں جو مخطوطے میں پیغمبر کے سلسلے میں درج تھیں۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا کہ اے اہل قریش، میں نے پورے قافلے کو دعوت بھجوائی تھی، تم میں سے کوئی پیچھے تو نہیں رہ گیا ہے؟ اہل قافلہ نے جواب دیا کہ اے بزرگ، ہم سب تیری خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، ہاں ایک لڑکے کو پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ تب راہب نے کہا کہ عزیز و کمسنوں کے ساتھ ایسا سلوک روا نہیں ہے، اسے بھی یہاں لے کر آؤ۔ اس پر ابو طالب اور سب اہل قافلہ شرمندہ ہوئے۔ ابو طالب واپس گئے اور بھتیجے کو لے کر آئے۔ راہب نے اس لڑکے پر ایک نظر ڈالی اور چونک پڑا۔ پھر کھانے کے دوران وہ اسے مستقل تکتا رہا۔ مخطوطے میں جو جو علامات پیغمبر کی بتائی گئی تھیں وہ سب وہاں موجود تھیں۔ جب مہمان کھانا کھا چکے تو راہب اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنے کم سن مہمان کے پاس جا بیٹھا۔ اس نے بڑی شفقت اور شائستگی سے مہمان سے طرح طرح کے سوال کیے اور کم سن مہمان نے کمال برجستگی سے ہر سوال کا جواب دیا۔ آخر میں راہب نے کہا، اے صاحبزادے، کیا یہ ممکن ہے کہ میں تیری پشت کو ایک نظر دیکھ لوں؟ معصوم صفت صاحبزادے نے بے تکلف اپنی پشت برہنہ کر دی۔ راہب نے پشت کا جائزہ لیا، دیکھا کہ پشت مبارک پر دونوں شانوں کے بیچ بالکل ویسا ہی نشان ہے جیسا کہ مخطوطے میں بیان کیا گیا تھا۔ اس نشان کو مہر نبوت بتایا گیا تھا۔ راہب کو اب یقین کامل ہو گیا کہ یہی وہ عرب ہے جسے پیغمبری کا رتبہ ملنے والا ہے۔ راہب نے ابو طالب کی طرف رخ کیا اور کہا کہ اے عزیز، اس نوجوان سے تیرا کیا رشتہ ہے؟ اے راہب، یہ میرا فرزند ہے۔ فرزند؟ نہیں، ہرگز نہیں، اس نوجوان کے باپ کو اس وقت زندہ نہیں ہونا چاہیے۔ تب ابو طالب نے اپنے بیان کی تصحیح کی، اے راہب، واقعہ یہ ہے کہ یہ لڑکا میرے بھائی کا فرزند ہے۔ اور تیرا بھائی کہاں ہے؟ میرا بھائی تو انہی دنوں میں جب ابھی یہ بچہ پیٹ میں تھا اللہ کو پیارا ہو گیا۔ تب راہب یوں گویا ہوا کہ اے ابو طالب، اپنے بھتیجے کو یہودیوں سے بچا کے رکھ۔ خداوند کی سوگند، اگر انہیں وہ معلوم ہے جو مجھے معلوم ہے تو پھر وہ اس کی جان کے دشمن ہو جائیں گے۔ اے ابو طالب، جان کہ تیرے مرحوم بھائی کے فرزند کی نسبت سے عظیم واقعات ظہور میں آنے والے ہیں۔ ابو طالب بھتیجے کو لے کر شام کے سفر سے واپس ہو چکے تھے، اور اب پھر ہمارے حضور کا وہی طور ٹھہرا تھا کہ بھیڑ بکریوں کے گلبان بن کر مکہ کے نواح میں پھیلی ہوئی پہاڑیوں میں گھوم رہے ہیں۔
دور دور تک آدمین آدم زاد، زمین و آسمان کے بیچ ایک اکیلا نوجوان، خیالوں میں غرق، مظاہر فطرت کے مشاہدے میں گم۔ مگر اب چچا تایوں کو خیال آیا کہ ان کے یتیم بھتیجے کو فن حرب و ضرب سے ناآشنا نہیں رہنا چاہیے، سو جیسے عباس اور حمزہ نے یہ تربیت حاصل کی، اسی طرح اس نوجوان کو بھی تربیت ملنی چاہیے۔ حمزہ تو خیر بہت تنومند جوان تھے، شمشیر زنی میں طاق تھے، پہلوانی میں مشاق تھے۔ ہمارے حضور درمیانہ قد و قامت کے نوجوان تھے، تندرست و توانا، تیر اندازی کی طرف میلان زیادہ تھا، اپنے عظیم اجداد ابراہیم اور اسماعیل کی مانند ایک منجھے ہوئے تیر انداز والے تیور رکھتے تھے۔ ان کی نظر بہت تیز تھی، اور تیر انداز کے پاس تیز نظر ہو تو سبحان اللہ۔ ویسے تو اہل قریش اس زمانے میں کسی قبیلے سے برسر پیکار نہیں تھے، بس خام خواہ ایک قضیے میں الجھ گئے، اور اس کی وجہ سے وہ جنگ شروع ہوئی جسے حرب الفجار کہتے ہیں۔ ہوا یوں کہ براز بن قیس کنانی نے نجد کے حوازنی قبائل کے ایک فرزند کو دھوکے سے قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد وہی ہوا جو صحرائی روایت میں ایسے واقعے کے رد عمل میں ہوا کرتا ہے۔ مقتول کے قبیلے کی غیرت کا تقاضا یہ تھا کہ انتقام لیا جائے، سو اس قبیلے نے کنانیوں پر چڑھائی کر دی۔ اہل قریش نے کنانیوں کا ساتھ دیا اور جنگ میں الجھ گئے۔ یہ جنگ 3-4 سال تک چلتی رہی، مگر جسے لڑائی کہتے ہیں وہ تو بس 5 دن ہوئی۔ بنی ہاشم کے سربراہ ان دنوں زبیر تھے، وہ بھی ابو طالب کی طرح عبداللہ کے سگے بھائی تھے۔ زبیر اور ابو طالب اپنے بھتیجے کو بھی محاذ جنگ پر لے گئے، مگر انہوں نے کہا کہ ہمارا بھتیجا ابھی کم سن ہے، اسے میدان جنگ میں لڑنے کے لیے بھیجنا مناسب بات نہیں ہے۔ ہاں، دوسری جنگی خدمات انجام دے سکتا ہے۔ تو ہمارے حضور نے اس معرکے میں جو خدمت انجام دی وہ یہ تھی کہ دشمن کی طرف سے جو تیر آتے تھے اور خطا ہو جاتے تھے وہ اٹھاتے اور تایوں تک پہنچا دیتے، پھر وہ ان کے استعمال میں آتے۔ لیکن اس کے بعد جو لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہوا تو ایک لڑائی میں ہمارے حضور نے جنگ میں واقعی حصہ لیا۔ انہوں نے اپنی تیر اندازی کے جوہر دکھائے اور بزرگوں سے داد پائی۔ اس جنگ کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ اہل قریش کو اپنا صحرائی قانون ناقص اور ناکافی نظر آنے لگا۔ ویسے تو کتنے ہی اکابر قریش شام کا سفر کر چکے تھے، اور وہاں انہوں نے دیکھا تھا کہ وہاں سلطنت روما کا قانون کس طرح کار فرما ہے اور کس طرح وہ عدل و انصاف کا ضامن ہے، مگر انہیں اپنے قانون کے نقائص کا احساس اب جا کر ہوا۔ انہیں یہ احساس ہوا کہ ان کے صحرائی قانون میں تو کوئی ایسا ضابطہ، کوئی ایسا طریقہ کار ہے ہی نہیں کہ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہے یا اگر کسی کو قتل کر دیا گیا ہے تو مجرم کو اس کے جرم کی سزا ملے اور مظلوم یا مقتول کے خاندان کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ بس اگر مظلوم یا مقتول کے قبیلے والے لڑ کر بدلہ لے سکتے ہیں تو لے لے۔ ادھر اہل قریش میں یہ احساس پیدا ہو رہا تھا، ادھر ایک اور واقعہ گزر گیا جس سے اس احساس کو اور تقویت ملی۔ ہوا یوں کہ بنی سہم کے ایک بااثر شخص نے ایک یمنی تاجر سے کچھ مال و اسباب خریدا، مگر مطلوبہ قیمت ادا نہیں کی۔ یمنی سوداگر مکہ میں اجنبی تھا، اس کا کون حامی و مددگار ہوتا، اور جس نے اس کا مال غصب کیا تھا وہ مکہ میں اثر و رسوخ رکھتا تھا۔ لیکن یمنی تاجر بھی ہمت والا نکلا، اور وہ یوں پسپا ہونے والا نہیں تھا۔ ابو قبیس کے ٹیلے پر کھڑے ہو کر اس نے بآواز بلند اور بہت جوشیلے لہجے میں اہل قریش کو خطاب کیا اور اپیل کی کہ صاحب و منصفی کرو اور میرے مال کی قیمت مجھے دلواؤ۔ اس اپیل کا اہل قریش پر خاطر خواہ اثر ہوا۔ بنی ہاشم، بنی زہرا اور بنی تمیم کے اکابرین عبداللہ ابن جدعان کے مکان پر جمع ہوئے اور اس پر اتفاق کیا
کہ عدل و انصاف کا کوئی ضابطہ بنانا چاہیے۔ وہاں سے اٹھ کر وہ خانہ کعبہ پہنچے، سنگ اسود پر پانی ڈالا اور سب اکابرین نے ایک ایک چلو اس پانی کا پیا اور اپنا اپنا دایاں ہاتھ بلند کر کے قسم کھائی کہ اب کے بعد مکہ میں کسی پر جو ظلم ہوگا ہم متحد ہو کر مظلوم کا ساتھ دیں گے اور ظالم کی مخالفت کریں گے، خواہ وہ ظالم اہل قریش ہی میں سے کیوں نہ ہو اور خواہ مظلوم مکہ سے باہر ہی کا آدمی کیوں نہ ہو۔ اس پیمان نے حلف الفضول کا نام پایا، اور اس تقریب میں زبیر اپنے بھتیجے کو بھی لے کر آئے تھے اور بھتیجا اس پیمان میں شامل ہوا۔ ہمارے حضور نے بعد میں اس واقعے کا ذکر کیا اور یوں فرمایا کہ میں نے ابن جدعان کے ہاں جس معاہدے میں شرکت کی تھی وہ میری دانست میں اتنا اہم تھا کہ اگر مجھے لال اونٹوں کی پوری قطار بھی اس کے بدلے میں نظر کی جاتی تو میں اسے ٹھکرا دیتا اور اس تقریب میں ضرور شرکت کرتا۔ اگر آج بھی ایسے کسی معاہدے کے لیے مجھے دعوت دی جائے تو خدا کی قسم میں آج بھی اسی طرح لبیک کہوں گا۔ ہاں، اس تقریب میں میزبان کے چچا زاد بھائی ابو قحافہ بھی شریک ہوئے تھے۔ وہ اپنے نور نظر ابو بکر کو ساتھ لے کر آئے تھے اور ابو بکر ہمارے حضور سے 1-2 سال چھوٹے تھے۔ ابو طالب کے 3 بیٹے تھے، طالب، عقیل اور جعفر۔ ہمارے حضور انہی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہنستے کھیلتے تھے۔ جعفر سے کہ سب سے چھوٹے تھے انہیں زیادہ انس تھا۔ جعفر کو بھی ان سے لگاؤ بڑھتا چلا گیا اور ایک عقیدت کی شکل اختیار کر گیا اور یہ تعلق آخر عمر تک قائم رہا۔ مکہ میں ایک خاتون تھی خدیجہ بنت خویلد، بنی اسد میں سے تھیں اور دور کے رشتے سے بنی ہاشم کی چچازاد بہن ہوتی تھیں۔ ورقہ ابن نوفل کی سگی چچازاد بہن تھیں، بیوہ تھیں، 2 مرتبہ شادی ہوئی، دونوں مرتبہ شوہر اللہ کو پیارا ہو گیا، اب تجارت کرتی تھیں اور دولت والی تھیں۔ ان کا تجارت کا طریقہ یہ تھا کہ اجرت پر معاملہ طے کر کے کسی شخص کو مال و اسباب حوالے کرتی جو دیس دیس جا کر ان کا مال فروخت کرتا۔ اس بی بی نے آن حضرت کی ایمانداری اور شرافت کی بہت شہرت سنی تھی۔ ایک دن انہوں نے جناب کو بلا بھیجا اور پیشکش کی کہ میرا مال لے کر شام جاؤ اور فروخت کرو، اب تک اس کام کے لیے جتنی اجرت ادا کرتی چلی آئی ہوں اس کا دگنا ادا کروں گی، میرا غلام میسرہ ساتھ جائے گا۔ آن حضرت نے یہ شرط قبول کر لی، مال و اسباب باندھ میسرہ کو ساتھ لے شام کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ بصرہ کے قریب پہنچے تو ایک درخت تلے پڑاؤ کیا۔ یہاں سے قریب ہی ایک عیسائی راہب کی کٹیا تھی، نام اس کا ینستر تھا۔ قافلوں کے پڑاؤ بھی تو ان دنوں طے شدہ ہوا کرتے تھے، تو شاید یہ مقام وہی تھا جہاں حضرت نے اب سے 15 برس پہلے قافلے کے ساتھ پڑاؤ کیا تھا، اور عجب نہیں کہ یہ وہی کٹیا ہو جہاں ان دنوں بحیرہ راہب کا بسیرا تھا۔ شاید اب وہ اس دنیا میں نہیں تھا، اس کی جگہ دوسرا راہب دھوری رمائے بیٹھا تھا، مگر ہمیں تو وہی معلوم ہے جو میسرہ نے بیان کیا، اور میسرہ نے یوں بیان کیا کہ راہب کٹیا سے نکل کر آیا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ درخت کے نیچے یہ کون شخص بیٹھا ہے۔ میں نے بتایا کہ یہ اہل قریش میں سے ہے۔ تب نیستر یوں بولا کہ ہو نہ ہو یہ ضرور کوئی پیغمبر ہے۔ میسرہ کے دل میں یہ بات اتر گئی، پھر وہ پورے سفر میں عجیب و غریب علامات دیکھتا چلا گیا۔ ایک دن دھوپ میں چلتے ہوئے اس نے دیکھا کہ 2 فرشتے فضا میں معلق ہیں اور حضور پر سایہ کر رہے ہیں۔ خیر، سفر بخیر و خوبی تمام ہوا۔ حضرت بی بی خدیجہ کے گھر پہنچے اور ان کا مال بیچ کر جو مال خریدا تھا اس کا حساب پیش کیا۔ میسرہ سفر سے واپس آیا تو اس نے بی بی سے اپنے مشاہدات بیان کیے اور راہب نے جو کہا تھا وہ بھی سنایا۔ خدیجہ بی بی
فوراً ورقہ ابن نوفل کے پاس پہنچیں اور جو میسرہ سے سنا تھا وہ بھائی کو سنایا، اور ورقہ نے سارا کچھ سن کر یوں کہا کہ اے بہن، اگر یہ بیان صحیح ہے تو پھر جان لے کہ محمد ہمارے پیغمبر ہیں۔ مجھے تو بہت پہلے سے پتا تھا کہ ایک پیغمبر کا ظہور ہونے والا ہے اور ظہور کا وقت آن پہنچا ہے۔ خدیجہ بی بی نے جب ورقہ ابن نوفل سے یہ بات سنی تو حضور کو نکاح کا پیغام بھیجا اور حضور نے قبول فرما لیا۔ اس سے خدیجہ بی بی خوشی سے پھولی نہ سماتی تھیں۔ انہوں نے آن حضرت کو بلوایا، ان کی امانت و دیانت کی، ان کی صداقت شعاری کی، ان کی پاک دامانی کی، لوگوں کے قصے میں ان کے غیر جانبدار رہنے کی تعریف کی، اور اس طرح بی بی خدیجہ کی ہمارے حضور سے شادی ہو گئی۔ تو حضور نے چچا کے گھر کو سلام کیا اور خدیجہ بی بی کے گھر جا کر قیام کیا۔ خدیجہ بی بی کے گھر کو کہ کب سے خانہ ویرا بنا ہوا تھا 4 چاند لگ گئے، اور بی بی خدیجہ آن حضرت کی رفیقہ حیات بھی تھیں، دوست بھی تھیں، ان کے خوابوں اور عزائم میں شریک بھی تھیں۔ کتنی مبارک شادی تھی، گھر خوشیوں کا گہوارہ بن گیا۔ لیکن جہاں سکھ ہوتا ہے وہاں دکھ بھی ہوتے ہیں۔ شادی اور غمی کا دنیا میں ہمیشہ سے ساتھ چلا آتا ہے۔ اس شادی کے بعد بی بی خدیجہ کے ہاں 6 بچے پیدا ہوئے، 4 لڑکے 2 لڑکیاں۔ پہلا بچہ تو بیٹا ہی تھا، قاسم نام رکھا گیا، اور اسی نسبت سے آن حضرت کا نام ابو القاسم پڑ گیا۔ لیکن دوسری سالگرہ کے آتے آتے بچہ سدھار گیا اور بی بی خدیجہ کی گود خالی ہو گئی۔ اس کے بعد بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام زینب رکھا گیا۔ زینب کے بعد رقیہ، رقیہ کے بعد ام کلثوم، ام کلثوم کے بعد فاطمہ۔ ان بہنوں کے بعد پھر ایک بھائی پیدا ہوا، مگر جلد ہی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ جس دن یہ مبارک شادی ہوئی اس دن آن حضرت نے اپنی وفادار کنیز برخا کو آزاد کر دیا، اور اسی دن شادی کی خوشی میں بی بی خدیجہ نے اپنے 15 سالہ غلام زید کو آن حضرت کی نذر کیا، اور زید اب تک غلام تھا مگر حسب نسب والا تھا۔ باپ کی طرف سے وہ بنی کلب سے تعلق رکھتا تھا جو بڑے قبیلوں میں شمار ہوتا تھا۔ ماں کی طرف سے اس کا تعلق تائی قبیلے سے تھا، وہی قبیلہ جس نے حاتم جیسے مرد سخی کو جنم دیا تھا۔ مگر اس نوجوان کی بدقسمتی کہ وہ قزاقوں کے ایک گروہ کے ہاتھ آ گیا، اور انہوں نے عکاظ کے میلے میں آ کر اس کی بولی لگا دی۔ بی بی خدیجہ نے اسے خرید لیا۔ اس کا آتا پتہ اس کے باپ کو اس وقت معلوم ہوا جب وہ آن حضرت کی خدمت میں رہ کر ان کا گرویدہ ہو چکا تھا۔ سو جب اس کا باپ اور چچا اسے لینے کے لیے آئے تو اس نے صاف جواب دے دیا، کہا کہ اب تو حضور ہی میرے مائی باپ ہیں۔ یہ سن کر باپ نے اسے ملامت کی کہ اے میرے بدبخت بیٹے، تو نے آزادی کو چھوڑ کر غلامی کو اپنے لیے چن لیا۔ آن حضرت نے زید کے باپ کا یہ کلام سنا اور کہا کہ اے عزیز، تو میرے ساتھ خانہ کعبہ میں چل، اور خانہ کعبہ میں پہنچ کر اعلان کیا کہ اے لوگوں جو یہاں موجود ہو، گواہ رہنا کہ زید میرا فرزند ہے، میں اس کا وارث ہوں اور وہ میرا وارث ہے۔ اور اس دن کے بعد سے زید بنی ہاشم کا نیا فرزند ٹھہرا، اور لوگوں نے اسے زید بن محمد کہنا شروع کر دیا۔ برخا نے آزاد ہونے کے بعد یثرب کے ایک نوجوان سے شادی کر لی اور جلد ہی ایک بیٹے کی ماں بن گئی۔ اس کا نام ایمن رکھا گیا، اور اسی نسبت سے برخا اب ام ایمن کہلانے لگی۔ بی بی خدیجہ کے گھر میں سب سے زیادہ آنا جانا بی بی صفیہ کا تھا۔ بی بی صفیہ آن حضرت کی سب سے کم عمر پھوپھی تھیں، خود آن حضرت سے بھی چھوٹی تھیں۔ وہ آتی تو ساتھ میں ان کا ننھا بیٹا زبیر بھی آتا، جس کا نام انہوں نے اپنے بڑے بھائی زبیر کے نام پر رکھا تھا۔ سو زبیر اس گھر کے افراد کے ساتھ خوب گھل مل گئے۔ سلمہ کا بھی اس گھر میں بہت آنا جانا تھا، بلکہ وہ تو اس گھر کی فرد سی بن گئی تھی۔ کبھی کبھی
حلیمہ بی بھی آ جایا کرتی تھیں اور بی بی خدیجہ ان کی بہت امداد کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ ایسے عالم میں آئیں کہ قحط نے ان کے گلے کو تباہ و برباد کر دیا تھا، اور بی بی خدیجہ نے انہیں 40 بھیڑیں اور 1 اونٹ دے کر رخصت کیا، اور اسی قحط کی بدولت آن حضرت کے گھر میں ایک نئے فرد کا اضافہ ہوا۔ بات یہ تھی کہ ابو طالب کثیر العیال آدمی تھے اور مقدرت اتنی نہیں تھی، پریشان رہتے تھے۔ اب جو قحط پڑا تو ان کی پریشانی میں اور اضافہ ہو گیا۔ حضرت نے ان کے حالات کو دیکھ کر ایک تجویز سوچی۔ یہ تجویز لے کر وہ اپنے چچا عباس کے پاس گئے۔ عباس صاحب حیثیت آدمی تھے اور حضرت کے ساتھ ان کا خلوص تھا، آخر ساتھ ہی پلے بڑے تھے۔ عباس کی زوجہ ام الفضل سے بھی انہیں قرب حاصل تھا، یہ چچی انہیں بہت عزیز رکھتی تھیں۔ آپ نے چچا اور چچی کے سامنے اپنی تجویز پیش کی، کہا کہ ہمارے چچا ابو طالب کے مالی حالات کچھ اچھے نہیں اور اولاد کا بار ان پر بہت ہے، کیا مذائقہ ہے کہ ہم ان کے حالات کے بہتر ہونے تک ان کے ایک ایک بیٹے کو اپنی کفالت میں لے لیں۔ چچا چچی رضامند ہو گئے۔ پھر حضرت اور عباس مل کر ابو طالب کے پاس گئے اور اپنی تجویز ان کے سامنے رکھی۔ ابو طالب بولے کہ چشم ماں روشن دل ماں شاد، بچے تمہارے ہی ہیں، مگر طالب اور عقیل کو میرے پاس چھوڑ دو۔ سو عباس نے جعفر کو اپنی کفالت میں لے لیا، اور اب طالب، عقیل اور جعفر کے بعد ایک بیٹا اور اس گھر میں پیدا ہو گیا تھا، اس کا نام علی تھا۔ یہ بچہ فاطمہ بنت اسد کے بطن سے تھا اور طالب سے کوئی 10 سال چھوٹا تھا۔ حضرت نے چچا کے اس ننھے صاحبزادے کو اپنے سائے میں لے لیا، اور انہی دنوں خدیجہ بی بی کے دوسرا لڑکا پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا، مگر عبداللہ قاسم کی عمر تک بھی نہ پہنچ پایا۔ ادھر اس نے آنکھ کھولی، ادھر اس کی آنکھ بند ہو گئی۔ علی نے اس گھر میں آ کر اس بچے کی جگہ لے لی۔ حضرت اور بی بی خدیجہ نے پھر انہیں بیٹا سمجھ کر پالا۔ اس وقت جب علی اس گھر میں آئے ہیں، حضرت 35 کے سن میں تھے، اور یہی وہ وقت تھا جب اہل قریش نے خانہ کعبہ کو پھر سے تعمیر کرنے کا ارادہ کیا۔ اس وقت خانہ کعبہ کی صورت یہ تھی کہ دیواریں قد آدم سے ذرا نکلتی ہوئی، چھت ندارد، یعنی اگر خانہ کعبہ مقفل بھی ہو تو بھی آدمی دیوار پھلانگ کر اس میں داخل ہو سکتا تھا۔ انہی دنوں وہاں ایک چوری بھی ہو چکی تھی۔ کسی نے دیوار پھلانگی، الماری کا تالا توڑا اور قیمتی اشیاء چرا کر لے گیا۔ تب اہل قریش کو خیال آیا کہ کعبہ کی دیواریں پختہ اور اونچی بنائی جائیں اور چھت پاٹی جائے۔ اتفاق سے اس وقت لکڑی بھی جو چھت کے لیے درکار تھی مہیا تھی، اور ایک تجربہ کار بڑھئی بھی موجود تھا۔ ایک یونانی سوداگر کا جہاز حادثے کا شکار ہو کر جدہ کی بندرگاہ سے آن لگا تھا اور شکستہ حالت میں بیکار کھڑا تھا۔ اس سے شہتیر برآمد کر لیے گئے، مگر لوگوں پر خانہ کعبہ کا اتنا روب اور اتنی ہیبت تھی کہ وہ اس کی عمارت کو ہاتھ لگاتے ہوئے ڈرتے تھے۔ وہ یہ دیکھ کر اور ڈر گئے کہ روز صبح کو ایک لمبا سانپ اندر سے نکلتا ہے اور کعبے کی دیوار کے قریب آ کر دھوپ سینکتا ہے۔ اگر کوئی اس کے قریب جائے تو پھن پھیلا کر لہرانے لگتا ہے اور پھنکارے مارتا ہے، مگر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دن ایک عقاب اس پر جھپٹا اور اسے چونچ میں دبا کر اڑا لے گیا۔ تب اہل قریش نے اطمینان کا سانس لیا اور انہیں اعتبار آ گیا کہ ان کے ارادے میں اللہ تعالی کی رضا شامل ہے۔ منصوبہ یہ تھا کہ دیواریں ڈھا کر دوبارہ پختہ تعمیر کی جائیں۔ پہلا شخص جس نے کعبہ کی دیوار توڑ کر پتھر سرکایا ابو وہب تھا، حضرت کی دادی فاطمہ کا بھائی۔ لیکن عجب ہوا کہ پتھر اس کے ہاتھ سے سرک کر پھر اپنی جگہ پر جا ٹکا۔ یہ دیکھ کر سب لوگ ٹھٹک گئے، کام رک گیا۔ تب بنی مخزوم کا سردار ولید پھاوڑا لے کر آگے بڑھا اور کعبے کی طرف رخ کر کے یوں گویا ہوا کہ اے خداوند،
ہماری طرف سے دل میں اندیشہ مت لا، ہماری نیت نیک ہے۔ پھر اس نے دیوار پر پھاوڑا چلایا، رفتہ رفتہ لوگوں نے بھی حوصلہ پکڑا، وہ بھی اس کام میں شریک ہو گئے۔ کھدائی کے دوران 2 تحریریں برآمد ہوئیں، ایک گوشہ سنگ اسود سے، دوسری مقام ابراہیم کی تہ سے۔ پہلی تحریر میں یوں لکھا تھا کہ میں خداوند ہوں، بکا کا خالق ہوں، میں نے پیدا کیا اسے اس دن جس دن پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، سورج کو اور چاند کو، اور میں نے تعینات کیے 7 فرشتے اس کے ارد گرد۔ یہ وادی قائم رہے گی اس وقت تک جس وقت تک اس کی 2 پہاڑیاں اپنی جگہ قائم رہیں گی، اور جب تک وہ قائم رہے گی اس میں پانی کے چشمے ابلتے رہیں گے اور دودھ کی فراوانی رہے گی۔ دوسری تحریر یوں تھی، مکہ اللہ تعالی کا مقدس گھر ہے، 3 سمتوں سے اسے سہارا ملا ہوا ہے، اس گھر کے لوگوں کو چاہیے کہ اس گھر کی بے حرمتی سے اجتناب کریں۔ رفتہ رفتہ دیواریں اونچی ہو گئیں، پھر وہ وقت آیا جب سنگ اسود کو دوبارہ اس کی جگہ پر نصب کرنا تھا، مگر اس مسئلے پر اہل قریش میں اختلاف پیدا ہوا۔ ہر قبیلہ، ہر گھرانہ بضد تھا کہ وہ سنگ اسود کو اٹھا کر اس کے مقام پر رکھنے کا شرف حاصل کرے گا۔ اختلاف بڑھتا چلا گیا، 4-5 دن تک سخت کشیدگی رہی۔ آخر ایک بزرگ نے انہیں سمجھایا کہ اے اہل قریش، تمہارے لیے مناسب یہ ہے کہ اس قضیے میں کسی کو ثالث مقرر کر لو۔ یوں کرو کہ جو شخص سب سے پہلے مسجد کے دروازے میں قدم رکھے اسے اپنا ثالث جانو۔ خانہ کعبہ کی گرد جو احاطہ تھا وہ مسجد کہلاتا تھا، اور یہ وہ جگہ تھی جہاں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے وقتوں سے اللہ کو سجدہ ادا کرنے کا فریضہ ادا ہوتا چلا آیا تھا۔ خیر، تو اہل قریش نے اس بزرگ کی یہ تجویز قبول کر لی، اور اس کے بعد جو پہلا شخص مسجد میں داخل ہوا وہ تھے ہمارے حضور، جو کئی دن تک باہر رہنے کے بعد ابھی مکہ واپس آئے تھے۔ آپ کو دیکھ کر لوگ کھل اٹھے، بے ساختہ چلائے، الامین الامین، ہمیں اس پر پورا اعتبار ہے۔ اور حضرت نے قضیہ اس طرح طے کیا کہ ایک چادر لے کر زمین پر بچھائی